کہ جب ماں نے عباس کو بچپن میں کچھ درس یاد کرائے تھے کہ یہ آپ کے آقا ہیں، مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ جنگ صفین تھک تو نہیں کیسی ہو؟ جنگ صفین آدھے ہاتھ کھڑے ہوئے لگتا تھا کہ ہیں۔ جنگ صفین وہ مقام تھا جب ام البنین کے چاند نے اپنا پہلا جنگی جوہر دکھایا، جہاں اپنی چڑھتی ہوئی جوانی کا عروج دکھایا، جہاں میدان کے اندر وقت کا علی بن کے دکھایا، جس طرح شب ہجرت بستر پہ علی نے محمد بن کے دکھایا، اسی طرح دکھایا۔ میں نے شاید اس دن عرض کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ جنگ صفین میں بڑے بڑے اصحاب لڑے، جناب مالک اشتر، جناب عمار یاسر، جناب خزیمہ بن ثابت، جناب اویس قرنی، جناب حذیفہ یمان، حضرت ابو ایوب انصاری، یہ سارے صاحب موجود تھے۔ ان سب میں سب سے کم سن تھا علی کا بیٹا عباس، سب سے کم سن۔ علامہ ذیشان جوادی نے 13 سال لکھا ہے، یہ صاحباز نے 14، اس سے اوپر مولا کا سن نہیں لکھا۔ جب پہلا جنگی جوہر مولا عباس نے دکھایا، مولا حسن بھی تھے، مولا حسین بھی تھے، مولا علی لشکر کے سپاہ سالار تھے۔ اب جب لشکر تیار ہو گیا نا، اب پریشان تو نہیں ہو کہ میں تیاری کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں کہ بات سمجھانے کے لیے۔ تیار ہو گئے، سب سے پہلے مولا علی نے جناب محمد حنفیہ کو تیار کیا، کہا جاؤ محمد جنگ کرو۔ محمد کو بھیجا، محمد لڑے۔ ذلیل شام نے تانے دیے، دیکھ علی کتنا سیانہ ہے، اپنے حسن و حسین کو بجھا کے رکھا ہے، تجھے بھیج رہا ہے۔ تانے بڑے، کہا بابا دشمن تانے دیتا ہے، کہا اسے جواب دے۔ کہا کیا جواب دوں؟ کہا علی کا بیٹا دینا جواب۔ بڑا پیارا جناب محمد حنفیہ نے جواب دیا، کہا سن، حسنین ہے میرے بابا کی آنکھیں، میں ہوں اپنے بابا کا بازو، شریف بندے کی جب آنکھوں پہ حملہ ہو تو بازوؤں سے روکتا ہے۔ آئے ہائے، جب آنکھوں پہ حملہ ہو تو بازوؤں سے روکتا ہے۔ دشمن کے تانے بڑے، تانوں کی تعداد بڑی، تانوں کی بوچھاڑ بڑی۔ اب آئے محمد واپس، کا بابا دشمن کے تانے رکتے نہیں ہیں، توجہ کا طالب رہوں گا، محنت کر کے جملے تک آ گیا۔ اب نہ بولے تو پھر الفاظ کہاں سے لاؤں، چاقو میرے سینے میں میرے پاس ہے نہیں جو کاٹ کے آپ کے سینے میں ڈال سکوں۔ جب آئے کا تانے بڑھ گئے بابا۔ جب یہ جملہ سنا، مولا حسن کھڑے ہوئے، مولا حسین کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ نہیں اٹھا جسے ماں نے اٹھنا بتایا تھا، ابھی وہ بیٹھا ہے۔ ادھر مولا حسن اٹھے، ادھر مولا حسین اٹھے۔ کہا بھیا اب ہم جنگ کریں گے، کہا بھیا اب ہم جنگ کریں گے، کہا بھیا اب ہم جنگ کریں گے۔ جب اٹھنے لگے نا دونوں مالک حسین کے، دونوں مالک عباس کے، اب عباس اٹھا، دایاں ہاتھ مولا حسن کے قدموں پہ رکھا، بایاں ہاتھ مولا حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں اگر میدان میں خود ہی جانا تھا تو ماں سے دعائیں کرا کے مانگا کیوں تھا؟ حیدری، اگر خود ہی جانا تھا تو اس دن کے لیے مانگا کیوں تھا؟ آقا نہیں، عباس کی زندگی میں نہیں، بابا کے پاس کہا بابا میں کیسا دکھتا ہوں؟ کہا میرا پورا علی نظر آتا ہے۔ کہا پھر اب اگلی بات سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جب میں ہوں پورے کا پورا علی تو پھر بنا دے مجھے پورا علی، بنا دے مجھے پورا علی۔ اور بابا آج ایسے تیار کرائیں، ایسے تیار کرائیں کہ شب ہجرت کا وہ نقشہ ذہن میں آ جائے۔ جب بڑے محمد نے چھوٹے علی کو پورے کا پورا محمد بنا کے اپنے بستر پہ سلایا تھا، آج بڑے علی سے میری التماس ہے چھوٹے علی کا پورا علی بنا کر ایسے بھیجے جیسے محمد بھیجتے تھے، ایسے بھیجے جیسے محمد بھیجتے تھے۔ تیار کیا، تیار کرانے کے بعد مولا علی کے نقاب باندھا، محجوب کیا چہرہ مولا عباس کا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ چہرہ کیوں ڈھانپا؟ کہا یہ ہے میرا کمرے بنی ہاشم، کسی کمینے کی نظر نہ لگ جائے، کسی گھٹیا کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے عباس کا چہرہ ڈھانپا۔ مولا میدان میں وارد ہوئے، جنگجو اس کا نام لکھا ہے تاریخ نے شعثہ ابن شعثہ، اس کے 7 بیٹے تھے اور یہ خود بھی ذلیل شام کے لشکر کا حصہ تھا۔ جب 14 سال کا خوبصورت وجود، خوبصورت چہرے کے ساتھ جب وارد ہوا نا میدان میں، تو ذلیل شام کہتا ہے چل اس جوان سے مقابلہ کر۔ کہتا ہے اس کی شکل بتا رہی ہے یہ بچہ ہے، اس سے جنگ کرنا میری توہین ہے۔ شیعہ میں بڑا قریب لے کے آ گیا، آپ فراموش نہ کیجئے گا، کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، میں اپنے بچے کو بھیجتا ہوں۔
اس کے 7 بیٹے تھے، اس نے پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 7 کے 7 بیٹوں کو بھیجا۔ ذیشان جوادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ عباس کو ڈھال اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، 7 کو تلوار کی انی پہ اٹھا کے چھوٹے علی نے میدان سے باہر پھینکا۔ جب پھینک دیا ابن شاسا کو آیا غصہ، یہ آگ بگولا ہو کر آپ کر میرے چھوٹے مولا عباس کی طرف بڑھا۔ خدا کی قسم نکوش عصمت کے جملے وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ ادھر میدان سے چھوٹے علی نے باہر بڑے علی کو دیکھا، عباس نے باہر بابا کو دیکھا۔ علی کو جب دیکھا نا، بڑے علی نے چھوٹے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بات کی، بڑے علی نے چھوٹے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو بات کی، آخری عباس کا جتنے بھی ماتمی ہے ان کے لیے جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جب ادھر عباس نے منہ نکالا، باپ کی طرف دیکھا، علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عباس سے ایک بات کی، کہا عباس سن، دخترے پر کرنجو مہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے۔ دخترے پر کرنجو مہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے۔ لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی طرح گن گنن کھول دے۔ دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن کھول دے۔ اپنی عطا کے سارا سما پر اڑا، آب دجلہ میں ان کے کفن کھول دے۔ عباس دیکھ، بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے، یوں لڑو دشمنوں کو گما تک نہ ہو۔ علی لڑ رہا ہے کہ عباس؟ توجہ ہے؟ کڑی میرے کول کوئی نہیں، مجھے نہیں پتا ٹائم کیا ہو گیا۔ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے۔ یہ بات کی کس نے؟ باپ نے بیٹے سے۔ تلوار کی نوک کو عباس نے انگلی پہ رکھا، کہا اب ایک بات تجھ سے کرنی ہے۔ بابا نے مجھ سے کی ہے، میں نے تجھ سے کی ہے۔ تلوار کی نوک کو انگلی کی نوک پر رکھ کے محسن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ عباس کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن میں بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دی۔ شیعہ توجہ، سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن میں بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دی۔ سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کار اور جگر کاٹ دے۔ نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دست شامہ وجود سحر کاٹ دے۔ آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پار۔ آج جبریل بھی، آج معافی نہیں، اپنے سبق تک آ گیا جس کا آپ سے آخر میں وعدہ کیا تھا۔ جب 8 ذی الحج کو یہ واقعہ قافلہ مکہ پہنچا تو اس وقت وہ میں آپ کو میں نے بتائے تھے نا کہ یزید کے ارادے، اس نے 3 قسم کے گروہ چھوڑے تھے، ریپیٹ نہیں کرنی، بات دور چلی جائے گی۔ جب ان کمینوں کو ہتھیاروں سے لیس دیکھا نا عباس نے، تو وقت کے علی سے کہتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ان بدبختوں سے تھوڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اہم ہوتے ہیں یہ خطبات، ممبروں پہ عموماً پیش نہیں کیے جاتے، ان کے اندر بہت سارا سمندر، بہت سارا پیغام پڑا ہے۔ آپ کا خادم انہی چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ بڑے بتانے آپ کو پتہ ہو ہوا کیا کیا ہے تاریخ میں، بڑا بڑا سمندر کتابوں میں بھرا پڑا ہے، کھولنی پڑتی ہیں، بس محنت یہ کہ اگر آپ اجازت دیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ قصیدہ پڑھیں حسین کا اور بات ہے، تھک تو نہیں گئے میں چھوڑ دوں؟ اگر آپ قصیدہ پڑھیں حسین کا اور بات ہے، عباس قصیدہ پڑھے وہ اور بات ہے۔ آپ نے کتابوں میں حسین پڑھا ہے، عباس نے آنکھوں کے سامنے حسین دیکھا ہے۔ عباس نے آنکھوں کے سامنے حسین دیکھا ہے۔ عباس سے قصیدہ پڑھا، کعبہ کی دیوار ہے، جو مولا حسین کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے مولا کی نشست لگی یا ممبر لگا، مولا بیٹھے، دائیں طرف اس طرح دستے ادب باندھ کے عباس ایسے کھڑا ہے جیسے استاد کے سامنے شاگرد کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑے ہیں بندے، اس کا حوالہ پوچھتے ہیں، چہرہ درخشاں آیت اللہ خلخالی جلد نمبر 4 میں یہ خطبہ موجود ہے، لفظوں کا ذمہ دار میں نے خود نکالا اس کتاب سے، فارسی کی کتاب ہے۔ یوں کھڑے جیسے دستے ادب باندھ کے نا شاگرد کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے کہا آقا ہے اجازت میں ان سے بات کروں، میں خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں، خطبے کے پہلے جملے کا میں ترجمہ کروں، اگر آپ کی معراج آسمان پہ نظر نہ آئی تو بڑے دکھ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں، عباس نے جو خطبہ پیش کیا میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف هذا البیت بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلتا ایہا الکفرۃ الفجر اتسدون طریق البیت لامام البررہ من هو احکم بہ من سائر البریہ من هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ واختبارہ العلیہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یسلم لدیہ لو لم تکن مشیۃ مولاتا من موجودۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیہم کالسکر الغضبان علی اسفیر الطیران اتخوفون قوما بالموت فی الطفولیۃ کیف کان بالرجولیۃ ہیہات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر ممن فی بیت الغوانی والشکران ممن فی بیت الوحی والقرآن ممن فی بیت اللہوات والدناسات ممن فی بیت الآیات والتطہیرات انتم وقعتم فی الغلطة التي قد وقعت فيها القریش لأنهم ارادوا قتل رسول اللہ ما دام امیر المومنین حیا کیف یمکن لکم قتل ابی عبد اللہ الحسین ما دمت حیا سلیلا اخبرکم بسبیلہ بادروا قتلی فاضربوا عنقی لیحصل مرادکم لبلغ اللہ مرادکم لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم. میں پہلے جملے کا ترجمہ کروں. ہر عباس کے عاشق سے میں پیغام کی اپیل کرتا ہوں, توجہ کرنا. عباس کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے اس حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے کعبہ کو عزت دی. مجھے لگتا ہے جملہ گزر گیا. میں نے بڑا سمندر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. بلند آواز سے جواب دیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں نے بھی 4 پڑھنی ہے اور تو میں نہیں تھکا ہوا. خدا کی قسم آپ کے ولولے ہمیں جان دے دیتی ہے. جب آپ اتنی محبت دیتے ہیں دل میں اور امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اپنے شیعوں کو اور زیادہ سے زیادہ میسج پہنچایا جائے. بہت توجہ. میرا چیلنج ہے کائنات کے علماء سے, خان صاحب میرے مولا کے اس جملے کی تفسیر کریں. کہا شکر کرتا ہے عباس اس خدا کا, شکر کرتا ہے عباس اس خدا کا جس نے اس حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے یعنی آنے کے ذریعے کعبہ کو عزت دی. حد نہیں کر دی عباس نے. کہا یہ تو ایک کچا مکان تھا, حسین کے بابا کے صدقے قبلہ بن گیا. ہائے ہائے, یہ تو ایک کچا مکان تھا, حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے قبلہ بن گیا. شیعوں میں بہت بڑا سوال, چھٹے امام کی حدیث ہمارے ہر بچے کو یاد ہے. کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, علی کے قدم کعبہ کو عزت دیں, علی کے قدم کعبہ کو عزت دیں, کعبہ کا تو بڑا احترام ہے, کیسے ہو سکتا ہے علی کے قدم کعبہ کو عزت دیں. میں نے کہا چھٹے امام کی حدیث ہے, تو بھول گیا ہے. چھٹے امام نے فرمایا ایک مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے. وہ بدبخت سوچ تو صحیح, علی مومن نہیں امیر المومنین. حیدری علی مومن نہیں امیر المومنین. میرے مولا نے ایک عجیب جملہ کہا. مولا فرماتے ہیں لو لم تکن مشیت مولایا من مجبولت من مشیت الرحمن لوقعت علیہم کالسکر الغضبان علی اسفیر الطیران. مولا فرماتے ہیں اگر عباس کے آڑے اللہ کی مشیت نہ ہوتی, عباس کے آڑے اللہ کی مشیت نہ ہوتی, آقا میں ان پر ایسے جھپکتا جیسے عقاب پلٹتا, ایسے جھپکتا میں ان کے اوپر جیسے عقاب آتا ہے. عباس نے اگلے جملے پہ حد نہیں کر دی, میں ترجمہ کروں, آپ کے عقیدوں کو چیک کرنا ہے. فرمایا اتخوفون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیۃ کیف کان بالرجولیۃ. او اللہ لعنت کرے تم پر, اور تم انہیں موت سے ڈراتے ہو بچپن میں جن کا کھیل موت تھا. میں کیا پڑھ گیا, اور تم ان کو موت سے ڈراتے ہو بچپن میں جن کا کھیل موت تھا. دلیل مانگو. جب مولا علی کعبہ میں آئے, ابو لہب ابو جہل کعبہ میں آئے, تیسرے دن رسول خدا نے جناب ابو طالب نے اٹھایا, اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے. جب جانے لگے ابو جہل کہتے ہیں ابو طالب
شیعہ تھک تو نہیں گئے؟ ابو طالب تم مکے کا قانون بھول گیا؟ تجھے مکے کے دستور کا نہیں پتا؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس پتھر پہ لٹایا جاتا ہے، ایک اژدہا آتا ہے اسے سونگتا ہے، اگر سونگ کے چھوڑ دے تو حلال زادہ ہے، اگر اسے نقصان پہنچائے تو یہ بچہ حلال زادہ۔ یہ کس کا معیار تھا؟ مشرکین کا۔ کس کا معیار تھا؟ مشکرین کی درمیان نے جملہ پڑھا، جناب ابو طالب مسکرائے، کہا تو یہ تجربہ میرے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے؟ علی کے ساتھ؟ چلو کر لے، کر لے، اپنا شوق پورا کر لے۔ جناب ابو طالب بڑے وجاہت کے ساتھ مولا علی کو لیا، پتھر پہ ڈال دیا۔ شیعو اب میں کہاں سے لاؤں الفاظ، اس سے سادہ اور مزید تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ پتھر پہ لٹایا، اتنے میں اژدہا برآمد ہوا۔ عباس نے کیا کہا؟ تم انہیں موت سے ڈراتے ہو بچپن میں جن کا کھیل موت تھا، اس کی مثال دے رہا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ جب اژدہا آیا، ننھے ہاتھوں نے بڑے اژدہا کے دونوں پھن پکڑ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیے۔ عربی میں حیا کہتے ہیں سانپ کو، درہ کہتے ہیں پھاڑنے کو، وہیں سے نام پڑ گیا حیا درہ حیدرہ۔ وہیں سے حیدری، وہیں سے نام پڑ گیا حیا درہ حیدرہ۔ جب چیرا نا، بچپن میں جن کا کھیل موت تھا، مثال نہ بھولے، بچپن میں جن کا، اب جب چھیڑ دیا نا، اب جی ابو جہل پارٹی بھاگتی ہوئی آئی، کہتے محمد ابن عبداللہ، ابو طالب کے بیٹے نے بڑا نقصان کر دیا۔ کہا کیا نقصان کر دیا؟ کہا ہمارا وہ سانپ پھاڑ ڈالا، ہمارا وہ سانپ پھاڑ ڈالا جو حلالی اور حرامی کی پہچان کا ذریعہ تھا۔ رسول خدا مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں بدبختو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے تم سے عارضی معیار لے لیا، دائمی معیار دے دیا۔ حیدری، عارضی معیار لے لیا، دائمی معیار دے دیا۔ پھر آگے فرمایا، کہتے محمد بن عبداللہ اب ہم کریں گے کیا؟ اب کوئی تو معیار ہو جس کو ہم دیکھ کے پتہ چلا سکے یہ حلال زادہ ہے یا حلال زادہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز رب العزت آئی، محمد پہنچا، اب اس بات کا وقت آ گیا ہے، اب تجھے کھلا اختیار ہے، انہیں بتا دے کون حلالی ہے۔ محمد مسکرا کے کہنے لگے، ایھا المشرکون، اب سے معیار یہی علی ہوگا جو دیکھ کے کھل جائے گا حلال۔ اللہ مجھے ہمت دے، میں آپ کو دو جملے، آج دل چاہتا ہے اس کی شہادت کے جملے سناؤں، آپ کو کربلا کے ایک معیار بتاؤں۔ کربلا میں ایک قانون بڑا پامال ہوا، جو بچہ جتنا چھوٹا تھا اس کی مصیبت اتنی زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، جو بچہ جتنا چھوٹا تھا مصیبت اتنی زیادہ تھی۔ محمد کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی مصیبت اتنی زیادہ تھی۔ 4 سال کی سکینہ جتنی چھوٹی تھی مصیبت اتنی زیادہ تھی۔ 6 ماہ کا علی اصغر جتنا چھوٹا تھا تیر کا حلقہ اتنا بڑا تھا۔ یہ جو میں جملہ کہنے لگوں یہ جملہ میری مائیں بہنیں سمجھیں گی۔ ماں کی ایک عادت ہوتی ہے، شیعہ کوشش کرو، میں اپنی ماں بہنوں سے التجا کروں گا، اگر آپ کی آغوش میں چھوٹے بچے ہیں، آپ کو واسطہ جناب رباب کی عظمت کا، اپنی آغوش سے اپنے بچوں کو نکال دے، ورنہ رباب کہے گی میں شام غریباں کی رات جلتے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی اصغر کو تلاش کر رہی ہوں، تو اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے۔ ماں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب بھی ماں سو رہی ہوتی ہے نا، کروٹ بدلتی ہے، جس کروٹ بدلے اپنے بچے کو ساتھ رکھ لیتی ہے۔ بائیں پہلو کروٹ بدلے بچے کو ساتھ رکھ لیتی ہے، دائیں پہلو کروٹ بدلے بچے کو ساتھ رکھ لیتی ہے۔
اب جب بھی رباب چلی تھی نا مدینے سے کربلا تک، جب بھی کروٹ بدلتی تھی اصغر کو ساتھ رکھ لیتی تھی، لیکن جناب زینب عالیہ فرماتی ہے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، رباب جب بھی کروٹ بدلتی تھی کبھی دائیں ہاتھ مار دی کبھی بائیں ہاتھ مار دی۔ اجرکم اللہ، میں تحمل کے ساتھ پڑھوں گا، اللہ بس مجھے ہمت دے دے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالے نا، اس مچھلی کی 3 حالتیں لکھی ہیں علماء نے۔ کتنی حالتیں لکھی ہیں؟ 3۔ مچھلی کو جب پانی سے نکالو نا، پہلے مچھلی تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے کبھی سر اٹھاتی ہے کبھی سر رکھتی ہے، جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے۔ 7 محرم کو اصغر نے ماں کے ہاتھوں پہ تڑپنا شروع کیا، 8 محرم کو اصغر کے تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی، 9 محرم کو اصغر کبھی سر اٹھاتا ہے کبھی سر رکھتا ہے، 10 محرم کو جب یہ طاقت بھی ختم ہو گئی اصغر کبھی منہ کھولتا ہے۔ اللہ مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ اصغر کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ بند کرتا ہے۔ مجھے وہ روایت یاد آ گئی جب مولا علی علیہ السلام، میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جب طبیب نے آ کے مولا کے سر کا معائنہ کیا، معائنہ کر کے کہتا ہے یا علی آپ کا زخم بڑا گہرا ہے، جتنا ہو سکتا ہے دودھ پئیں، آپ کے لیے دودھ بڑا مفید ہے۔ خدا کی قسم میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ مولا نے باہر کسی کو پیغام بھیجا ہو جاؤ علی کے لیے دودھ لے کے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم اپنے ہاتھوں پہ دودھ کے جام لے کر علی کے پاس آ گئے، ہمارے باپ کو دودھ کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا واہ یا علی، آپ نے دودھ مانگا نہیں تھا، کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے لیے دودھ کے جام لے کے آ گئے۔ ہائے علی اصغر، جسے ہاتھوں پہ اٹھا کے فوج اشکیا سے حسین نے دودھ تو نہیں مانگا تھا، ایک گھونٹ پانی مانگا تھا۔ آپ کے میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا کوئی ایسا کام بتائیں، کام کرنا مشکل ہو مر جانا آسان ہو، کام کرنا مشکل ہو مر جانا آسان ہو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب کسی شریف کو کسی کمینے سے سوال کرنا پڑ جائے، شریف کے لیے مر جانا آسان ہے، کمینے سے سوال۔ میرے مولا کا جھولا قریب لیں، ابھی میں نے مصحف پڑھنا ہے، بس تھوڑا سا قریب لیں، پیچھے نہ دیکھیں پیچھے نہ دیکھیں، مصحف اس طرح ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو بھی جملہ کہنے لگا ہوں نا، اس کی قیمت کو بھی میری مائیں بہنیں سمجھے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے یہ گلاس سے پانی پیتا ہے؟ اجرکم اللہ، یہ گلاس سے پانی پیتا ہے، یہ چمچ سے پانی پیتا ہے؟ ماں ایک انگلی پانی میں بھگوتی ہے، بچے کے منہ میں رکھ دیتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ جب حال من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا نا حسین نے، یوں ایک دفعہ اصغر نے انگڑائی لی، کہا بابا کیوں پکارتے ہیں تیرا جوان بیٹا۔ میں نے ابھی مصحف پڑھنا ہے، ادھر تابوت لے آئے میرے مولا کا، کہا بابا جب منہال آپ کے اور میرے، اب میری طرف دیکھیں، جب منہال آپ کے اور میرے چوتھے امام کا صحابی ہے، یہ امام کی ملاقات کے لیے آیا، چوتھے امام کی ملاقات کے کہتے ہیں میں مولا سے پوچھتا ہوں مولا شام میں آپ پر مصیبتیں کیسی ہیں؟ جب اس نے مولا سے یہ سوال کیا، خون رونے والے سجاد نے 3 دفعہ ایک ہی لفظ کہا، الشام الشام الشام۔ کہتا ہے مولا بتائیں شام کیا ہوا، کوفہ کیا ہوا؟ شیعہ جملہ سننا، اس سے بڑا مصائب کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے۔ کہا شام کیا ہوا، کوفہ کیا ہوا؟ کہا منہال تجھے سارے واقعات نہیں بتاتا، بس تجھے اتنا بتا دیتا ہوں، شام اور کوفہ میں اتنا فرق ہے، شام اور کوفہ میں اتنا فرق ہے۔ کوفے میں علی کی بیٹی یہی کہتی رہی، اور مجھے چادر دے دو، اور مجھے چادر دے دو، اور مجھے چادر دے دو۔ جب شام کا بازار آیا، علی کی بیٹی کو چادر کا سوال بھول گیا، یہی کہتی رہی 2 قدم چلنے کی جگہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، 2 قدم چلنے کی جگہ دے دو۔ مولا نے خط لکھا، مولا نے خط لکھا، کہا منہال جب میں خط لکھ رہا ہوں میرا یہ خط مختار کو دینا۔ منہال نے خط لیا، جناب مختار کے پاس پہنچے، کہا آقا کہتے ہیں یہ خط کو پہلے پڑھ لے،
جناب مختار نے بسم اللہ پڑھا، امام کا خط پڑھا. پتہ خط کے جملے کیا تشریح ہو؟ مولانا نے فرمایا مختار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، جس کا 18 سال کا مارا گیا وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے، سائے میں بھی بیٹھتی ہے. جس کا 13 سال کا قاسم مارا گیا ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے، سائے میں بھی بیٹھتی ہے. مختار ذرا حرملہ کو گرفتار کرنا، اس سے پوچھ اس نے کون سا ایسا ظلم کیا ہے اور میری ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مختار سے گرفتار کیا. مختار نے کہا کسی طرح حرملہ گرفتار ہو جائے. حرملہ گرفتار ہوا. جب پکڑا نا، مختار کہتے ہیں تیرا قتل کرنے پہ میرا بڑا دل ہے، میں نے تجھے چھوڑنا نہیں. مجھے بتا تو نے اصغر کو کس رنگ میں مارا. اللہ مجھے ہمت ہے میں یہ جملے پڑھ سکوں. بتا تو نے اصغر کو کس رنگ میں مارا. رو کے کہتا ہے، بول کے کہتا ہے مختار مجھ سے سوال نہ پوچھ، مجھے قتل کر دے. ہم عربوں نے قسم کھا رکھی تھی اس تیر کو انسانوں پہ نہیں چلائیں گے. اور جو میں نے اصغر کو تیر مارا اور ہم گھوڑوں کو مارتے تھے. کہا مختار تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم تھا. تیر کا حلقہ بڑا تھا، اصغر کا گلا چھوٹا تھا. کہتا ہے مختار اگر اصغر حسین کے ہاتھوں پہ نہ ہوتا، جہاں جہاں میرا تیر جاتا اصغر کا بدن. اجرکم اللہ. ایک جملہ مشاہد خطر اصغر کا بدن سا. اصغر کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد کہا آقا یہ دیکھیں آپ کا اصغر سپاہی بن کے آ گیا. ایک جملہ مقتل میں نے پڑھا ہے، میں بڑا سوچتا ہوں میرے مولا کتنے غریب ہو گئے. اصغر کو ایسے حسین نے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے. فوج اشقیاء کا ہجوم سارے کھڑی ہے، اکیلا حسین کھڑا ہے. دونوں میں فرق بتاؤں؟ اکیلا حسین اصغر کو اٹھا کے رو رہا تھا، پوری فوج اشقیاء ہنس رہی تھی. اکیلا حسین رو رہا تھا، فوج اشقیاء ہنس رہی تھی. مولا نے کہا اب کبھی نہ میرا اصغر پیاسا ہے. کہتے خود مانگے تو پانی دیتے ہیں. کہا اصغر اب اتمام حجت کر، آخری اتمام حجت تیرے اوپر رہ گئی ہے. اصغر کر دے. ننے خشک لبوں پہ حرکت آئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں 6 ماہ کا بچہ ہو، 3 دن کا پیاسا، اس کی کیا حالت ہو چکی ہوگی. کہا اصغر مانگ پانی. اب فوج نے سوال کر دیا ہے. اصغر نے ننے ہونٹوں کو جنبش دی. جب پانی مانگا نا اصغر نے، ایک دفعہ عمر ابن سعد کہتا ہے حرملہ جلدی کمان میں تیر رکھ. اب اگر اصغر نے دوبارہ پانی مانگا اور میری فوج بغاوت کر جائے گی. ادھر حرملہ نے تیر رکھا، پردے سے ایک بی بی کی آواز آئی، او حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ، میرا شریر بھی دیکھ. جناب رباب کہتی ہے اصغر اصغر اپنی گردن سیدھی رکھنا، اصغر تیر تیرے بابا کو نہ لگے. تیر اتنا زور سے لگا اصغر کا گلا کاٹ کے تیر حسین کے بازو پہ لگا. ننے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بابا مجھے معاف کرنا، تیر کا حلقہ بڑا تھا اور میرا گلا چھوٹا. اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین والشیاطین الذین ظلموا یوم القیامۃ.